السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کا موسم بہت سہانا ہو چکا ہے، جاتی سردی لوٹ آئی ہے اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد کے مناظر کیا ہیں۔ یہ آپ دیکھیں مارگلہ کی پہاڑیاں جو ہیں وہ کیسے اس خوشگوار موسم میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو درخت ہیں وہ لہلہا رہے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے سامنے ریڈ زون ہے اور ریڈ زون میں یہ سامنے ایوان صدر ہے، قومی اسمبلی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اور پاک سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ یہ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے جہاں پر میں موجود ہوں۔ اسلام آباد ویسے ہی بہت خوبصورت ہے لیکن بارش جو ہے وہ اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جہاں پر اسلام آباد کا موسم اتنا خوشگوار ہے، جاتی سردی لوٹ آئی ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ سردی شروع ہو گئی ہے، ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، لیکن سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے اور جہاں پہ میں موجود ہوں یہ سامنے وہی ایوان ہے جہاں پہ کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا بڑا مارکہ ہونا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہیں۔ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب نمبر گیم پوری ہے اور صادق سنجرانی ایک مرتبہ پھر 3 سال کے لیے چیئرمین سینٹ رہیں گے، جبکہ اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی ایک بڑا امیدوار ہے اور منجھا ہوا سیاستدان ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ارکان کی تعداد ہے وہ بھی پوری ہے اور کل کا الیکشن جو ہے وہ ہم جیت جائیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے بھی جو جوڑ توڑ ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اعلان کر چکے ہیں اور کل ایک بڑا مارکہ جو ہے وہ سجنے والا ہے، ایک بڑا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس مقابلے میں کیا ہوگا یہ تو پھر کل معلوم ہوگا۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ اگلا چیئرمین سینٹ کون ہے اور اگلا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہے۔ لیکن جو موجودہ اعداد و شمار ہیں اور موجودہ جو ملاقاتیں ہیں، جو در پردہ رابطے ہیں، ان سے ایسے لگ رہا ہے کہ صادق سنجرانی ایک مرتبہ پھر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بن جائیں گے۔ گو کہ حکومت کے پاس 47 ارکان ہیں اور اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو ملا کے ان کے پاس 53 ارکان ہیں، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، بہت سے اپوزیشن کے جو سینیٹرز ہیں وہ صادق سنجرانی کے ساتھ رابطے میں ہیں یا پھر کسی اور کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کل جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وہی تاریخ دہرائیں گے جو تحریک عدم اعتماد کے موقع پر دہرائی گئی تھی۔ یہاں پر ایک اور بات ہے جس نے اب حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی نیندیں بھی حرام کی ہوئی ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے سینیٹرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی آزاد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلور کراسنگ ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوئی نہیں ہوگی کیونکہ اوپن بیلٹ نہیں ہوگا اور خفیہ بیلٹنگ ہوگی، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے ارکان آزاد ہیں اور وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں آئے تھے۔ جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ آزاد ارکان کے ساتھ آئی تھی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے اور بارہا یہ حکومت اعلان بھی کر رہی ہے کہ ہم کل اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے اور جیسے شبلی فراز یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا پھر حکومت اپنے حربے استعمال کر کے کامیاب ہوتی ہے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے۔ اس وقت جو فیورٹ ہیں وہ صادق سنجرانی ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو بھی ہم لائٹ نہیں لے سکتے کیونکہ حفیظ شیخ کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ تھا۔ گو کہ وہاں پہ بھی اوپن بیلٹنگ نہیں تھی، خفیہ بیلٹنگ تھی اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ عمران خان مسلسل مشاورتیں کر رہے ہیں اور یہ مشاورتوں کا سلسلہ آج رات گئے تک بھی جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم کی طرف سے آخری عشائیے کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی آج عشائیہ دے رہی ہے تمام پی ڈی ایم کے سینیٹرز کے اعزاز میں اور یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور کل کا مارکہ وہ سر کریں گے۔ اب کل بتائیں گے ہم آپ کو کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے فیصلہ ہوا ہے۔ آیا مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی کیا وفاداری نبھاتی ہیں؟ پی کے میپ کیا پی ڈی ایم کا ساتھ کھل کر دے گی یا پھر
عین وقت پر صادق سنجرانی کو ووٹ دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صادق سنجرانی جو ہے بلوچستان کارڈ بھی کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوستی کا کارڈ بھی کھیل رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کل دوستیاں کامیاب ہوتی ہیں یا پھر سیاسی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، تو کل کا مارکا بڑا مارکا ہوگا۔ آگاہ کریں گے ہماری خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔